أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ التحریم کی پہلی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ التحریم مدنی صورت ہے. اسے التحریم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لما تحرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اس لیے اس کو تحریم کہتے ہیں. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بڑی اہم ہدایات دی، اور سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا. معلوم ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. اگر کوئی انسان، کوئی بادشاہ، کوئی وقت کا فرمانروا جو ہے اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیتا ہے اور حرام قرار دی ہوئی چیز کو حلال قرار دیتا ہے تو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا سرکش ہے، اسے اللہ کی عدالت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. دوسری چیز یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کی رضا کی خاطر ایک چیز جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر دی. اللہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بیویوں کی رضا کی خاطر اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہیں کرنا چاہیے تھا. بیوی کی محبت، اولاد کی محبت کی ایک حدود ہے، ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے چاہے اللہ کا نبی کیوں نہ ہو. تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو ایک راز کی بات بتائی اور وہ راز اس نے فاش کر دیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے، آپ کے راز کو راز رکھنا چاہیے. اس طرح ہم پہلے سورہ ممتحنہ میں پڑھا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے راز کو فاش نہ کرے، اور سب سے اہم راز جو اسٹیٹ کا راز ہے، اسٹیٹ کے راز کو فاش کرنا بہت بڑی سرکشی اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. ایک اور چیز جو بیان فرمائی گئی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. معلوم ہے کہ انسان اپنے گھر کا سربراہ ہے. اپنے گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو جو ہے نیکی کا حکم دے، انہیں برائی سے روکے، نیکی کی انہیں دعوت دے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے انہیں آراستہ کرے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائیں اور حسین سے حسین تر اعمال کرنے والے بن جائیں. گھر کے سربراہ اسی طرح جو ہے کسی معاشرے کا، کسی خاندان کا سربراہ، کسی معاشرے کا سربراہ، کسی ضلع کا سربراہ، ڈویژن کا، صوبے کا، اسی طرح کسی ملک کا، کسی تنظیم کا سربراہ، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سربراہی میں جو بھی افراد ان کے ماتحت ہیں ان کی فلاح کے لیے کوشاں رہے، انہیں قرآن و حدیث کی جو ہے تعلیم دلائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے انہیں روشناس کرائے، اور بغاوت اور سرکشی والے کام کرنے سے انہیں اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کرے. یہ سربراہ ہے مملکت کا، اور گھر کے سربراہ اور نیچے تک جو ہے جو ذمہ دار بنتے ہیں، ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے فرض کو پورا کرے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. توبہ جو ہے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ دو عورتوں کا واقعہ بیان فرماتا ہے جو انبیاء کی زوجیت میں تھیں، لیکن انہوں نے
دین کو قبول نہ کیا، اللہ فرماتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ نبی اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا اگر وہ اسلام سے مالا مال نہیں ہے، اسلام کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اگر باپ نبی ہے، بیٹا کافر ہے، تو باپ اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ باپ کافر ہے اور بیٹا نبی ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو بیٹا اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ تو آئیے قرآن کی ان سنہری ہدایات پر سوچ و بچار کریں، ان پر عمل کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔